السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ بہقی ابن نعیم اور خزیمہ کے اندر اس کا شان نزول موجود ہے کہ جب بڑے اتفاق و اتحاد سے کفار نے مشرکین مکہ نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا کہ ایک ہی دفعہ حملہ کیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا کہ باہر جا کر لڑنا ہے یا مدینہ کے اندر رہنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، ہم چونکہ فارس کے رہنے والے ہیں، جب ہمیں خطرہ ہوتا کہ دشمن تعداد میں طاقت میں زیادہ ہے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرف سے ہمیں زیادہ خطرہ ہے ادھر ہم خندق کھود لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 10 بندوں کے حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی اور کئی فٹ گہرائی اور چوڑائی تھی اور علاقہ پتھریلا تھا۔ آج اگر اور یہ ایمانی قوت تھی کہ ٹوٹے پھوٹے کسی کے ساتھ آلات کے ساتھ صحابہ شروع ہو گئے اور اسے کھودنا شروع کر دیا۔ جتنے کم وقت میں مسلمانوں نے وہ خندق کھودی، اگر آج کے جدید آلات بھی اس وقت ہوتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس کھود رہے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے 9 صحابہ جن کے حصے میں وہ جگہ آئی، ایک بڑی چٹان آ گئی، کھانے کو کچھ نہیں رہا، اور شکایت کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کمر سیدھی نہیں ہو رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھاتے ہیں کہ میری بھی سیدھی نہیں ہو رہی۔ اسی دوران ایک بندے نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بڑی چٹان آ گئی ہے، وہ ہم سے ہٹائی نہیں جا رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بنفس نفی ہاتھوں سے کدال لی اور جا کر کے اللہ اکبر کر کے زور لگائی اور اس کے ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے آگ نکلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فارس کے محلات دکھائے ہیں کہ وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ جب دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس پر ضرب لگائی تو پھر اس کے کئی ٹکڑے ہوئے اور آگ نکلی وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روم کے سرخ محلات ہیں وہاں تک بھی میری دعوت پہنچے گی، اسلام پہنچے گا۔ اور جب تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی تو باقی بھی اس کے ریزے ہو گئے اور آگ نکلی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا یمن اور صنعاء کے اوپر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ جب یہ خوشخبری آئی، حالات کیا تھے کہ گھروں میں بھی خطرہ ہے، گھروں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ خندق کھودی جا رہی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور خوشخبریاں کہاں ہیں؟ روم سپر پاور، فارس سپر پاور، یوں سمجھیں کہ روس اور چائنا اور امریکہ کے اوپر قبضے کی وہ خوشخبری سنائی دے رہے ہیں۔ تو منافقوں نے تالیاں بجائیں دیکھو، اور یہودی ہنسنے لگے دیکھو کھانے کو ملتا کچھ نہیں ہے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں روم و فارس کے۔ تو اللہ کریم نے جبریل کے ذریعے یہ خوشخبری نازل کی اور جواب نازل کیا۔ فرمایا کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہم مالک الملک، اللہ ہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں اور خیریں تیرے قبضے میں ہیں پیارے پروردگار۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک تو دعائیہ انداز میں دعا کریں، یہ دعائیہ انداز میں یہ خوشخبری سکھا دی گئی،
اور دوسرا یہ اشارہ تھا، او یہودیوں، بنی اسرائیلیوں، اب تم مرجھا چکے ہو، اب تمہاری موت ہے، اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اب انہیں میں نے خیر اور بھلائیاں اور رسالت کی تمام برکتیں عطا کر دی ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آگے مزید اللہ کریم نے اپنی طاقت کے کرشمے یاد دلا دیے کہ پروردگار تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یعنی دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا اللہ۔ تو یہ بادشاہت دینے والا بھی اللہ، بادشاہت دے کر چھیننے والا بھی اللہ، تو رزق کی تقسیم کرنے والا بھی اللہ۔ تو اس پر بھروسہ رکھیں، یہ کام کیا ہے؟ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں عزت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔